بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیا ڈرائیں گے مجھے لاکھ خداؤں والے، کیا ڈرائیں گے مجھے لاکھ خداؤں والے، مجھ سے راضی رہے معبود میرا کافی ہے، مجھ سے راضی رہے معبود میرا کافی ہے، اور جان سے قرض چکانا ہی پڑے گا ایک دن، جان سے قرض چکانا ہی پڑے گا ایک دن، زندہ جب تک ہوں میں احسان تیرا کافی ہے، زندہ جب تک ہوں میں احسان تیرا کافی ہے، گھر نہ کر پائیں گے نفرت کے اندھیرے ایشا، گھر نہ کر پائیں گے نفرت کے اندھیرے ایشا، دل میں روشن ہے محبت کا دیا کافی ہے، دل میں روشن ہے محبت کا دیا کافی ہے، میری حاجت کو میرا ایک خدا کافی ہے۔ جزاک اللہ فی الدارین خیر احسن الجزا۔ جب بڑھاپے میں آپ کی آواز میں یہ کرنٹ ہے، نہ معلوم جوانی میں کیا تاثیر رہی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب لیجیے بلا کسی انتظار کے، جس مہمان کا انتظار تھا میں ان کو پیش کر رہا ہوں۔ یقین جانیے عرب و عجم میں یکساں شہرت کا ڈنگا بجانے والا، سینکڑوں دلوں کو شرک و بدعت سے پاک و صاف کرنے والا، کتاب و سنت کا ترجمان، اسلام کا بے باک خطیب، باطل کے خلاف ایک ننگی تلوار، ایوان باطل میں زلزلہ پیدا کر دینے والا، شیر کا سا حوصلہ اور ہمت رکھنے والا یہ بے باک خطیب اب آپ کے سامنے تشریف لا رہا ہے۔ میری یاد ہے سید معراج ربانی صاحب سے میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے عنوان کا حق ادا کریں۔ آپ کا عنوان ہے توحید و سنت کی حقیقت موجودہ حالات کے تناظر میں، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ذرا کھڑے ہو کر تقریر کریں آپ۔ شکریہ۔ چیک کرا دیا چیک کر دیا نا اس کا تھوڑا پیچھے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی صلی اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس سے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہار سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس، معزز علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اکرام، مختلف ضلعوں سے صوبہ راجستھان کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ذمہ داران جمعیت اہل حدیث، عمرا، نظما اور نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور لاڈلوں کے جیالوں، آج بتاریخ 18 شعبان 1447 کے مطابق 8 فروری سن 2026 عیسوی کے اس امن کانفرنس کے اندر جس موضوع پر جو سرزمین لاڈلو راجستھان کے اندر منعقد ہوئی ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں اور جو موضوع بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے توحید و سنت کی حقیقت دور حاضر کے تناظر. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس موضوع پر سیر حاصل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور اس کی تفصیلات میں داخل ہوں، میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں ہمارے اپنے برادر گرامی قدر عالی جناب الحاج حاکم علی خان صاحب، صدر امیر جمعیت اہل حدیث لاڈلو، ان کے تمام دوستوں کا، احباب کا، سیکریٹری سے لے کر ممبران شورا کا، اور اسی طرح سے علماء کرام کا، اور آپ تمام حاضرین کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، اور اس حوالے سے صرف لاڈلو نہیں بلکہ پورے راجستھان، اس کے قرب و جوار سے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر اس وسیع گراؤنڈ کے اندر الحمدللہ انتہائی پرسکون انداز میں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو دل و دماغ میں بٹھانے کے لیے موجود ہے، اور ہماری بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا بھی ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس پردے کے پیچھے الحمدللہ کثیر تعداد میں موجود ہے. اصل کے بعد سے لے کر کے مختلف پروگرامز رنگ برنگے دیکھتے سنتے آپ حضرات آخری مرحلے میں پہنچے ہیں
باہر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام کی مختلف موضوعات پر خطابات سے آپ نے اپنے دل و دماغ کو منور کیا، روشن کیا، مبارک ہے۔ آپ سب کے لیے مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ آج کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح اکٹھا فرمائے جس طرح ہم اور آپ یہاں جمع۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع کی وضاحت کروں، ایک اور بات میں آپ حضرات کی خدمت میں انتہائی خوشی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رحمتوں کا، برکتوں کا سایہ، رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ ماہ رمضان ہمارے اوپر ماہ قرآن سایہ فکن ہونے جا رہا ہے۔ بہت جلد ہم اپنے صدیم الشان محرام مہمان سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش، عنایات اور اسی طرح کرم اور نوازش کی بہاروں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ بہت جلد ہماری راتیں اپنے آنسوؤں سے بھیگیں گی اور صبح کے اجالے ان آنسوؤں سے، ان موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے آنسوؤں سے صبح کے اجالے بھی دیکھیں گی۔ بہت جلد ہم دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کھانے پینے اور اپنی شہوات، اپنی خواہشات کے اوپر بندش لگائیں گے، اور بہت جلد ہم رات کو قرآن کریم کی قیام اللیل قائم کریں گے، صلاۃ اللیل پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، اور بہت جلد ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بخششوں اور مغفرتوں سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں تمام بھارت کے مسلمانوں کو، بلکہ تمام ساکنان بھارت کو، بالخصوص لاڈنوں کے اور قرب و جوار اور راجستھان سے تشریف لائے ہوئے ان تمام لوگ بھائی بہنوں کو، سب کو اس کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس ماہ مبارک کو ہمارے درمیان اللہ اس عظیم مہمان کو داخل فرما دے مولا۔ زور سے بولو آمین۔ اللہ اس عظیم شان بابرکت مہمان کو ہمارے درمیان جلد سے جلد داخل فرما دے مولا۔ اللہ اس کی رحمت و برکتوں سے ہمارے دامن مراد کو پر کر دے مولا۔ اللہ ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار ہیں، اے اللہ تیری رحمتوں کے، مغفرتوں کے امیدوار ہیں۔ بار الہ ہمارے دامن مراد کو بھر دے مولا۔ ہم سب کی گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو، ہمارے اعزا قارب کی گردنوں کو جو انتقال کر چکے ہیں، جو زندہ ہیں، بیوی، بچے اور دوست احباب، سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ اور اب آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ موضوع انتہائی حساس موضوع ہے اور بہت ضروری موضوع، اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس موضوع کے اوپر غور فکر کرنا چاہیے، بلا کسی تعصب کے، بلا کسی عصبیت کے، بلا کسی عداوت کے، نفرت کے، بلا کسی دشمنی کے۔ اور تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس میسج کو، اس موضوع کو، جسے ہم توحید و سنت کی حقیقت سے تعبیر کرتے ہیں یا توحید و سنت کہتے ہیں، جن لوگوں نے بھی اس موضوع کو انتہائی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نفرت و عداوت کی چادروں کو ہٹا کر محبت و پریب کے ساتھ کو پڑھا ہے، سنا ہے، تو یقیناً اللہ نے اسے ایک نہ ایک دن اس نے ضرور ہدایت عطا فرمائی۔ عزیزان گرامی قدر، آج امت مسلمہ ایک ایسے نازک دور سے گزر رہی ہے جہاں اسلام کا نام تو ہے مگر مکمل اسلام موجود نہیں ہے۔ ایک ایسے فتنے کے دور سے ہم گزر رہے ہیں جہاں قرآن کا نام تو ہے لیکن قرآن کی روح موجود نہیں ہے، قرآن کے احکامات موجود نہیں ہیں۔ ہم ایک ایسے ماحول میں جی رہے ہیں، یا اس امت مسلمہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جس کی زبان پر نبی کا نام تو ہے لیکن نبی کی اطاعت اور نبی کی پیروی، اس کے عمل سے، اس کے حرکات و سکنات سے ہرگز اس کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ تمام سب چیزیں کھوکھلے نعرے ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن ان کی حقیقت ہم سے میرے عزیزوں اور بھائیوں اور دوستوں دور۔ اس لیے آج میں اس موضوع پر انتہائی سنجیدگی سے کچھ گزارشات لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اسے سنیے اور اپنے سینوں کے اندر بٹھائیے، اپنے دماغوں میں بٹھائیے، اور شیطان کو اپنے ذہن و دماغ سے دور رکھیے، لا اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے کہ ہم اللہ کا اور اس کے رسول کا بیان سننے اور سمجھنے کے لیے آئیں۔ موضوع کے
تقریباً 3 4 5 حصے ہیں اور میں ان چاروں پانچوں حصوں پر مختصر انداز میں آپ کے گفتگو کروں گا اور آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک حصہ اس کا یہ ہے توحید و سنت کی حقیقت، موجودہ حالات کے تناظر۔ توحید کیا ہے؟ توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ توحید کہتے کس؟ عزیزان گرامی، کیا ایک اللہ کو تسلیم کر لینا توحید ہے؟ کیا یہ مان لینا کہ خالق ہے، مالک ہے، توحید ہے؟ کیا یہی توحید ہے کہ اللہ مرتا اور جلاتا ہے؟ کیا یہی توحید ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ اگر یہی توحید ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کافروں سے لڑائی کیوں کی؟ مکے کے کافروں کو جنگ کیوں کی؟ کیوں مکے کے کافروں سے عداوت و نفرت کی مکے کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوتیں اور دشمنیاں کی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا مکے کے کافر اللہ کو خالق، اللہ کو مالک، اللہ کو رازق، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے؟ کیوں؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ آج اس توحید کے مفہوم کو ہمیں اپنے دماغوں میں بٹھانا ہے کہ توحید کا اصل معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اگر یہی ہوتا کہ اللہ ایک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مدبر الامر ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اللہ کی قسم، تو میں علماء کرام کی موجودگی میں قرآن کریم کے حوالے سے قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ کفار مکہ پکے درجے کے مسلمان تھے اگر یہی اسلام تھا۔ کیوں؟ قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے کئی مختلف اسالیب، مختلف طرق اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے لئن سألتهم من خلقهم، میرے حبیب یہ جو کفار مکہ جن کو آپ توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں، جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جو آپ کے قتل کے خواہاں ہیں، جو آپ کے گردن کے خواہاں ہیں، جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں، لئن سألتهم من خلقهم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا۔ اگر ان سے پوچھیں زمین و آسمان کا مالک کون ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے۔ من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون ہے جو زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے، یہ کہیں گے اللہ ہے۔ اگر آپ پوچھیں کہ من یجیر ولا یجار علیہ، کون ہے جو لوگوں کو پناہ دیتا ہے لیکن اسے کسی کے پناہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ کہیں گے اللہ۔ یہ تمام سب چیزیں، زمین کا مالک کون ہے، آسمان کا مالک کون ہے، سورج کا مالک کون ہے، چاند کا مالک کون ہے، مارنے والا کون ہے، یہ سارے عقیدے، توحید اگر یہی ہے تو کفار مکہ کے اندر موجود ہے۔ بتائیے حقیقت ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ پھر بھی جب اسلام آیا، نبی آئے، تو ان کو مشرک کہا گیا، ان کو کافر کہا گیا۔ کیوں کہا گیا؟ اس کا مطلب کہ توحید کا وہ مفہوم جو آج ہمارے دماغوں میں بہت سارے مسلمانوں کے دماغوں میں موجود ہے، یہ وہ مفہوم نہیں تھا۔ اللہ اکبر، نبی کائنات نے کیا کہا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے مکے کے لوگوں، اے کائنات کے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ مطلب نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی پوج کے لائق، نہیں ہے کوئی سچا معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق اس کائنات میں یا کہیں بھی، الا اللہ، سوائے بولو، سوائے اللہ کی کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ جن اینٹ کی، جن پتھروں کی، جن سورجوں کی، جن چاند کی، جن آسمانوں کی، جن فضاؤں کی، جن دریاؤں کی، جن ندیوں کی، جن کنکروں کی، جن پتھروں کی، جن جھیلوں کی، جن تالابوں کی، جن زمینوں اور آسمانوں کی پرستش اور پوجا یہ انسان اپنی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو پوجے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے خدا نہیں ہو سکتے، معبود نہیں ہو سکتے، الہ نہیں ہو سکتے، ان کی پوجا نہیں کی جا سکتی ہے، ان کے سامنے سروں کو نہیں جھکایا جا سکتا ہے، یہ مددگار نہیں ہو سکتے، ان سے استمداد نہیں کی جا سکتی، ان کے نظر و نیاز نہیں مانے جائیں گے، انہیں مشکل کشا نہیں سمجھا جائے گا، انہیں حاجت روا نہیں سمجھا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، ان تمام خوبیوں کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک له۔ بات سمجھ میں آئی؟ اے میرے مسلمان بھائیو، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید
ورنہ خالق و مالک، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانا آج بھی لوگ مانتے ہیں، اور یہی وہ یہ تو وہ آج بھی مانتے ہیں، کل بھی مانتے تھے، لیکن جو اسلام نے توحید پیش کی ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، ابو جہل بھی بلا گیا، کفار مکہ کہنے لگے، ابو جہل بھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ارے لا الہ، اس نے کہہ کر تمام معبودوں کو جھٹلا کر تمام معبودوں کے بجائے ایک معبود بنا دیا، ایک معبود۔ ہم جن پتھروں کے سامنے سر جھکاتے تھے، رکوع کرتے تھے، بلاتے تھے، پکارتے تھے، مصیبتوں میں، دشمنیوں میں، اس نے تو سب کو ایک کر دیا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب یہ ہے وہ نہیں جو کفار مکہ نے سمجھا تھا۔ توحید کا مطلب تو اپنی جگہ یہ پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا سب کچھ اللہ ہے، یہ ایک ہی۔ جس طرح وہ مارنے والا، جلانے والا، آہار دینے والا، روزیاں دینے والا، آسمانوں سے بارش اتارنے والا، زمین سے سبزے اگانے والا وہی ہے، تو اسی کا حق یہ ہے کہ صرف اسی کی پوجا کی جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے سنسار کے بادشاہوں، اے دنیا کے لوگوں، اپنے اس مالک کی، رب کی، پرورش کرنے والے کی، یہاں اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم فرمایا۔ ربکم، رب مانے پالنے والا، مارنے والا، جلانے والا، پیدا کرنے والا۔ یہاں اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر نہیں فرمایا کہ اپنے اللہ کی پوجا کرو۔ الہ کو الہ اللہ کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ رب، کیونکہ تم جس بارے میں عقیدہ رکھتے ہو اسی کو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ جس کو مارنے والا، جلانے والا سمجھتے ہو وہی ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے کو اللہ نہیں کہتے۔ تو اے لوگوں، اپنی رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے پوروجوں کو بھی پیدا کیا، باپ دادے، لکڑ دادے، چکر دادے۔ عبادت سے، پوجا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا فائدہ ہم کو ملے؟ کوئی بھی کام کرنے سے فائدہ اگر نہ ملے تو اس کا کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ یہاں تشریف لائے ہیں، اپنے وقت کی قربانی، نیند کی قربانی، صحت کی، سب کی قربانیاں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے اگر کوئی فائدہ نہ ملے تو کیا فائدہ؟ کوئی بھی انسان، آپ ایک گلاس پانی اٹھاتے ہیں، اگر اس سے آپ کے پیاس نہ بجھے تو اس پانی کا کیا فائدہ؟ آپ کہیں جاتے ہیں، اگر آپ کے جانے کا کوئی فائدہ نہ نکلے تو اس سے کیا فائدہ؟ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنے اس مالک کی، خالق کی عبادت کریں جو ہمارے بڑوں کو بھی، بڑوں ہمارے دادا پردادا سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو بتاؤ اس کی ہم عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اس سے تم انسان بن جاؤ گے، سادھارن منشیہ بن جاؤ گے، بہترین آدمی بن جاؤ گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے توحید سے انسانیت کو فروغ حاصل ہوتا ہے، توحید سے حیوانیت، جانوریت اور بربریت اور وحشت، اور اسی طرح سے آتنکوادیت، اور اسی طرح سے دہریت، اور اسی طرح سے گندگیت، اسی طرح سے نجاست، پلیدگی، یہ ساری چیزیں توحید کی وجہ سے انسان کے اندر سے باہر ہو جاتی ہے، انسان پوتر ہو جاتا ہے، ملک سے رہتا ہے۔ توحید کے بغیر وہ ناپاک ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اللہ نے فرمایا۔ لیکن جب وہ کلمہ توحید پڑھ لیتا ہے، جب وہ اللہ کی عبادت کا معلن اور اعلان کرنے والا ہو جاتا ہے، تو اس کا دل، اس کا جسم، اس کا دماغ، اس کی روح ان تمام غلاظتوں اور ان تمام ناپاکیوں، نجاستوں اور گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ توحید کا یہ فائدہ، اور جب یہ گندگیاں نکل جاتی ہیں تو پھر ایک بہترین وہ زمین پہ چلتا ہے، پیار کی خوشبوئیں اس کے چال اور چلن سے پھوٹتی ہیں، اس کی گفتگو سے محبت اور پریم کے شبد نکلتے ہیں، لوگوں کے دلوں کے اندر امن پیدا ہوتا ہے، راحت پیدا ہوتی ہے، سکون پیدا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ زمین پہ چلتا ہے تو ڈر لگتا ہے، زمین پہ چلتا ہے تو وحشت لگتی ہے، وہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، اور اس کے چار ڈھال حیوانوں سے بھی بدتر ہے، وہ ادھر بھی سینگ مار دے، وہ ادھر بھی بغیر، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ انسانیت کا قاتل نہیں ہوتا، وہ دشمن نہیں ہوتا، وہ اللہ کے اس کائنات میں
جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بلا سبب بلا کسی ضرورت کے کسی کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہے، چھوتا بھی نہیں ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے یہ؟ بولو توحید کی برکت ہے۔ اپناؤ تو صحیح، اپناؤ تو صحیح۔ ارے اس توحید سے جو ڈاکو بدماش قاتل اسلام کے اندر جب داخل ہوئی، اس توحید کی وجہ سے شیر و شکر بن گئے، آپس میں کائنات کے امام بن گئے، رہبر و رہنما بن گئے۔ وہ چلتے زمین پہ تھے، فرشتے آسمان سے ان کے لیے سلام کرنے کے لیے اترا کرتے تھے۔ یہ توحید کی برکت۔ اللہ وہاں مسکراتا تھا اپنے بندوں کو جو توحید کے اوپر کاربند تھے، اللہ وہاں خوش ہوتا تھا۔ یہ توحید کی برکت۔ وہ اللہ کے سوا نہیں ڈرتے تھے، ہاں ان سے سب لوگ ڈرتے تھے، اور وہ ڈر نہیں کہ کوئی دشمنی والا ڈر، حتیٰ کہ حیوانات اور جانور بھی ان سے ڈرتے تھے۔ ارے آپ نے تاریخ میں نہیں پڑھا، غلام علی مصطفیٰ جب کسی جنگل سے گزرے اور وہاں رات ہوئی اور ٹھہرنا چاہا تو کسی کمانڈر نے مدیر صحابہ میں سے کسی نے اعلان کر دیا، اے جنگل کے جانوروں، آج رات غلام علی مصطفیٰ اس جنگل میں قیام پذیر ہونے والے ہیں، حاشا وکلا، خبردار خبردار، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سانپ ہو تو اپنی جگہ پہ رہنا، بچھو ہو اپنے اپنے سوراخوں میں رہنا، اور حیوانوں شیروں اپنے اپنے غاروں میں رہنا، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تاریخ نے ہم کو بتایا، صحابہ کی سیرتیں، کہ آن واحد میں وہ ٹکڑا جہاں صحابہ ٹھہرنا چاہ رہے تھے، دیکھا شیر اپنے بچوں کو منہ میں لے کر کے باہر جا رہا ہے، سانپ بچھو سارے کہاں غائب ہو گئے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اور رات کو آرام سے وہاں انہوں نے رات گزاری ہوئی۔ یہ برکتیں تھی توحید کی برکتیں یہ تھی کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ توحید ہی کی برکت۔ عزیزان گرامی، میں اگر صرف اسی موضوع پر گفتگو کروں تو وہ توحید تھی کیا، یہ بھی تو سمجھنے کی ضرورت۔ آج ہم بھی توحید کرتے ہیں، لیکن کتنا بڑا المیہ ہے کہ زبان سے کہہ نہیں دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو دل و نگاہ مسلمان ہی کچھ بھی نہیں۔ آج ہم بھی توحید کہتے ہیں، جوتے کھا رہے۔ توحید کریں، ہماری مسجدیں بھی لوز ہو رہی ہے۔ توحید کریں، ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے نوچ رہے ہیں۔ وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں حلوم، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہو۔ ہم مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے دیش کے اندر امن و سلامتی نہیں پیدا ہو پا رہی، کیسے مسلمان ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے کے دسبہ گریباں۔ توحید سے تو وحدت پیدا ہوتا، توحید سے تو اتحاد پیدا ہوتا۔ ہر قبیلے، ہر خاندان، عرب کے اندر دیکھو وہ حالات دیکھو اپنے ساتھ کہ ایک دوسرے سے لڑتے تھے، پھرتے تھے، خون کے پیادے تھے، باپ داداؤں کے خون کا بدلہ لیا کرتے تھے، چور تھے، چکے تھے، شرابی تھے، بدماش تھے، لیکن ایک کلمہ توحید نے، ایک کلمہ توحید نے سب کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا۔ جیسے تسبیح کے دانوں کے اندر، تسبیح کے دھاگے کے اندر دانے پرو دیے جاتے ہیں، مالے پرو دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے جناب علی مسلمان سب کے سب ایک ہار کی طرح تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی توحید، کون سی؟ اللہ کے نبی نے بتایا تھا کہ توحید کو سمجھو کہ صرف اللہ کو ایک مان لینا، خالق مان لینا، رازق مان لینا، سب یہی توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کے اوپر توکل کرنا، اسی سے مدد مانگنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی عملی تصویر بننا۔ اے اللہ، جو زبان سے کہہ رہے ہو، عمل سے اس کو ظاہر بھی کرنا کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی، تو اس کو عملی طور پر کرنا۔ جناب علی، توحید اللہ کے اوپر توکل کرنا، نظر و نیاز ہو تو صرف اللہ کے لیے ہو، بھروسہ ہو تو صرف اللہ کے۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچیرے بھائی عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ کو ہاتھ پکڑ کر کے کہا، یا غلام، اے میرے بچے آ جا، ہم تمہیں انی اعلمک الکلمات، ہم چند کلمات تجھے بتاتے ہیں۔ اذا سألت
فسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ. نبی ننھے منھے بچے کو توحید بتلا رہے ہیں. سنو مسلمانوں بھارت کے، اور یہ میری آواز دنیا میں جہاں کہیں بھی جا رہی ہے، اور میری زبان سمجھنے والوں سنو. آج تو آپ ABCD پہ مرے جا رہے ہیں، آپ ڈانس اور گانے پہ مرے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی تعلیم و تربیت کا نظام اور سسٹم دیا. عبداللہ بن عباس سے کہہ رہے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ. میرے بچے، میرے بھائی، جب کبھی کوئی سوال کرنا، کوئی چیز مانگنا، تو کس سے مانگنا؟ فاسأل اللہ، اللہ سے. کس سے مانگو؟ آج کل ہمارے کچھ چٹکجیے مولوی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ کہتے اچھا تو تم اپنی بیوی سے کچھ مانگتے نہیں، تم اپنے بیٹے سے کچھ نہیں مانگتے. کون سی دنیا میں رہتے ہو تم؟ کیا پڑھا ہے تم نے؟ کیا پدی کا شوربہ. لاڈو چلے آتے ہیں، لاڈو لندن کا ایک حصہ، اور ادھر ہمارے بی خان صاحب تشریف لائے ہیں. کہاں سے معلوم؟ سوئٹزرلینڈ، سوڈان کا. یہ دیکھیے بیٹھے بھی، یہ جوان بچے ہیں آج کے، ماشاءاللہ ہم انہیں جوان کہتے ہیں. بی خان صاحب نے بتایا ایک واقعہ کہ ابا کے ساتھ میں بس میں بیٹھا ہوا تھا تو سیٹ نہیں تھی، ابا کو میں نے بٹھا دیا، میں ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا. کنڈکٹر یا لوگوں نے کہا بڑا بدتمیز لڑکا ہے، بڑا بدتمیز لڑکا. باپ کو کھڑا کیا، بیٹے کو بٹھایا ہوا. کیونکہ ابا ابھی ان کی داڑھی تو خیر سفید ہو گئی، لیکن ابا کی تو نہیں ہوئی تھی. یہاں ہم بڑی تاخیر سے کوئی کام کرتے ہیں، ہماری سمجھ میں بہت دیر سے کوئی بات آتی ہے. تمہاری سمجھ میں اتنی دیر سے آتی ہے تو یاروں کی سمجھ میں تو پتہ نہیں کب آئے گی. اللہ ہی ہدایت دے. تو جناب علی، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں لاڈو آ جاؤ لندن کی جب جگہ سوئٹزرلینڈ سے آ جاؤ، ماشاءاللہ توحید سمجھ میں آ جائے گی اچھی طرح سے. یہاں کے بچے اور انشاءاللہ تعالی میرے بھائیوں دین بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. کوئی اس میں چیگن کی طرح ادھر ادھر سے پھیلانا نہیں. بہت اونٹ کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے، یہی راجستھان کے صحراؤں کی طرح عرب کا بھی صحرا الحمدللہ جا کے دیکھیے. وہی بیچارے غریب فقیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی کے ساتھ توحید کو سمجھا دیا. آج ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ دارالعلوموں سے فارغ ہیں، مدرسوں سے فارغ ہیں، علامہ ہے، فرلامہ ہے، پیر طریقہ، انہیں شریعت اور ان سے کیا ہے اللہ کی بے درگانے کے مجدد دین بدعت و ضلالت پتہ نہیں کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب اللہ کے نبی نے کہا اذا سألت فاسأل اللہ. جب مانگنا تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے. سیدھی جواب. اب اس میں کہاں سے بیوی، بچے، بھائی بہن، ایک گلاس پانی، ایک جوڑا کپڑا، ایک لقمہ کھانا، ایک روٹی، یہ کہاں کیا؟ اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. خیر یہ چھوٹے لوگ ہیں، ہائی لیول کی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات اللہ انہیں سمجھ رہا فرمائے. اور میری ماؤں بہنوں تمہیں بھی سمجھ رہا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور یہی نہیں، سنو وضاحت پیغمبر اسلام. اور جب مدد مانگنا کسی سے، جب مدد مانگنا ہو فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو کس سے مدد مانگو؟ اللہ سے. تم کیا کہتے ہو؟ المد یا ہو کیا جاننا ہم نے. سمجھدار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، بچے سمجھ رہے ہیں. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، برا لگنے کی بات نہیں ہے. سمجھو توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے. میرے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں جوتے کی نہ چیز اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے. اونٹ کے اوپر بیٹھنا ان لوگوں، راجستھان کے بہت سارے احباب جانتے ہیں کتنا مشکل ہوتا ہے.
اس کو بٹھاؤ، بٹھا کے اس کے اوپر خود بھی بیٹھو، پھر وہ اونٹ جب اٹھتا ہے، اللہ اللہ، اگر کوئی کمزور یا موٹا تگڑا رہا تو پھر تو گیا کہاں سے، کیسے کیسے کروٹیں لے کے پھر کھڑا، اتنی مشکل ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کے نبی اونٹ کے اوپر کھڑے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اونٹ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اترے، اور اتر کر وہ ایک چیز نیچے گری ہوئی تھی وہ چیز اٹھائی اور پھر بیٹھ کر کے اوپر اونٹ کو کھڑا کیا۔ صحابہ حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ارے نیچے سے اوپر سے آپ حکم دیتے، یہ سامان ہم نیچے سے آپ کو دیتے، مانگتے تو صحیح ہم دے دیتے، مگر وہ توحید کے علمبردار تھے، میں مانگنا جائز تھا، لیکن اس نبی نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ بھلے وہ جائز ہے اور تمہارے پاس طاقت ہے تو تم اٹھ کر کے وہ کام کر لو، اتنا بھی مانگنا کسی سے گوارا نہ ہے کہ تم مردوں کے چوکھٹوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اگر وہ نبی دیکھتے تو لعنت بھیجتے، اور لعنت بھیجیں گے اللہ کے نبی۔ مردوں کی چوکھٹوں سے چمٹنے والے بھائیوں، بھائی بھی کہہ رہا ہوں بڑی محبت سے، برا وطن کے ورنہ بھائی کہنے کے لائق نہیں ہے۔ سمجھو ہمارے نبی نے لعنت بھیجی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہے ان یہودیوں نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں وفی روایت اپنے ولیوں یا صالحین نیک لوگوں کے قبروں کو زیارت گاہ بنا، سجدے گاہ بنا۔ اور آج تم کلمہ پڑھتے توحید ہی نہیں سمجھ میں آ رہی، اسی وجہ سے اس طرح سے وہ اس کی مسجد پہ قبضہ کر رہا ہے، اس کی مسجد پہ قبضہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے تانا لگوا ہے، ارے وہی کیا کم تھا کہ جناب علی وہ کچھ تمہارے ڈوز کرتا، اب تم بھی اللہ کے گھروں میں تالے لگانے لگے اور لگوانے کے مائی باپ کے حوالے دے رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو، تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچنا، کوئی مولوی تمہاری خبر میں نہیں جائے گا، یاد رکھنا کوئی بھی پیر تمہاری خبر میں نہیں جائے گا۔ یہ جو بیعت، جو قادریت، یہ چشتیت، یہ نقشبندیت، یہ سہروردیت، اور یہ جو نجاست اور یہ غلاظت اور یہ بدعت، یہ تمام سب چیزیں یاد رکھو یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہمیں بھی جنت میں جانا ہے، ہمیں بھی راستہ بتاؤ، تمہارا راستہ نہیں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ ہم نے تو یہ عہد کیا تب سے اللہ کے فضل سے ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آ رہا ہے، نبی کے فرمان بھی سمجھ میں آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں، نبی کی روایتیں بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ الحمدللہ ہم بچے کو سمجھا لیتے، پتہ نہیں کیسے تمہارے مولوی کہتے ہیں 17 زبانیں جاننا ضروری ہے، 17 جناب کیا کہتے ہیں علم جاننا ضروری ہے، تب قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اور آج میں ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، مکرانے نہیں، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، تعریف کر رہا تھا کہ ایک شخص فلانے نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا اور فلانے نے 30 گھنٹے میں قرآن حفظ کیا۔ ہمارے حضرت تھے بریلی کے، وہ 8 گھنٹے میں قرآن حفظ کیا۔ جی وہ حال ہے، چھوڑو بھی تو اتنی لمبی نہ چھوڑا، اتنی چھوڑو بھی ذرا کھڑو، تجھے عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی۔ کبھی کبھی اچھی باتیں کر لیتا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں وہاں پہنچ کے مت ماری جاتی ہے، مارے ڈر کے وہاں بھی جھل جاتا ہے وہ مولوی۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے نہ کیا کرو کسی کو گمراہ، نہ کرا کرو ایسی باتیں، یہ اصول ہے۔ استغفر اللہ، توحید کو سمجھو تو توحید نبی نے بتایا، مانگنا ہے تو کس سے مانگو وہی، اور مدد طلب کرنی ہے تو کس سے مدد طلب کرو، اور پھر بتایا یا بنیہ لو اجتمعت الانس والجن، اگر میرے بیٹے سن، اگر انسان اور جنات پوری دنیا کے ایک طرف مل جائیں
تجھے کچھ دینے کے لیے، لیکن اللہ نے تجھے نہ دینے کا فیصلہ کیا ہو، تو یہ پورے انسانوں جناتوں کی جماعت مل کر کے یہ تجھے کچھ دے سکتی؟ بولو۔ اور اگر پورے انسانوں اور جناتوں کی جماعت اور پوری دنیا مل جائے تجھ سے اس بات کو روکنے کے لیے، اس چیز کو تجھے نہ دینے کے لیے جو اللہ نے دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو یہ مل کر کے اسے روک سکتے؟ بولو۔ سیدھی بات نہیں روک سکتے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی بھارت کے مزارات ہیں، درگاہیں ہیں اور ان کے پجاری ہیں، اسلام کے نام پر بات ہو رہی ہے اس لیے میں ان کا نام نہیں لے جا رہا۔ اسلام کا نام چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے تم کو۔ امت مسلمہ کی بدنصیبی ہے، خواہ مخواہ ہم سے چمٹے ہوئے ہیں، خواہ مخواہ۔ تو سنو، اگر واقعی اتنے مہاپرش لوگ ہیں اور اتنے بڑے مرنے کے بعد بھی قبر سے ان کے تمام سب فیصلے ہوتے ہیں، تو چاہو مل جل کر کے تمام مزاروں درگاہوں پر اگر بتیاں بتاشے جو بھی تم کرتے ہو وہ سب لے کے جا کے بولو مائی باپ یہ وہابیوں نے جینا حرام کر دیا، ان کو بس ایک نظر مارو یہ ویسے ختم ہو گیا، اندر ہی سے مارو، اندر ہی سے جاؤ مروا سکتے اگر مروا سکتے تو آج تک لاڈنوں میں 11ویں مسجد کی بنیاد نہ رکھی جاتی۔ جودھ پور میں 35 مسجدیں تعمیر ہوئی۔ الحمدللہ توحید و سنت کا یہ قافلہ شب و روز چل رہا ہے، اور یہی حق کی دلیل ہے، اور یہی قرآن و سنت کی سچائی ہے، اور یہی روح کی تشنگی ہے کہ جب کبھی بھی وہ قرآن و سنت کی باتوں کو وہ روح سنتی ہے، اسے ایکسپٹ کرتی ہے، اور آنے والا سیدھے کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو توحید یہ ہے۔ بہرحال زیادہ ٹائم میں اس پہ نہیں لوں گا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ کے، اس کے بالمقابل میں شرک باللہ، اسے بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ شرک کرتے ہیں، شرک کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے۔ آج کل ماشاءاللہ یہ یوٹیوب جو ہے نا لعنت بھی ہے اور اللہ کے فضل سے رحمت بھی ہے ہمارے لیے، کہ اس میں بہت کچھ بڑے حسینوں کے چہرے کھول کھول کے بیان، بڑے پردہ نشین اس کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے کچھ تھے اندر کچھ کرتے۔ آج یوٹیوب کے اندر سب کچھ آئی ہے کہ نہیں؟ لوگ کیا کرتے ہیں، بابا کیا کرتا ہے، وہ مجاور کیا کرتا ہے، وہ درگاہ پہ کیا ہوتا ہے، نیاز کس کو کہتے ہیں، فاتحہ کس کو کہتے ہیں، قوالی کس کو کہتے ہیں، کوئی ساری جنم کنڈلی نکال کے رکھی ہوئی۔ آپ کو بہت آسان ہو گیا ہے دین سمجھنا، بہت آسان الحمدللہ، کہنے کی ضرورت ہے۔ شرک کیا ہے؟ ارے اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی بھی مخلوق کو، چاہے وہ بڑی سے بڑی مخلوق ہو یا چھوٹی سے چھوٹی مخلوق، یعنی بڑی سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ بولو اللہ کے بعد، بولو کون سا بڑا سوال ہم نے کیا، زور سے بولو شاید میں نہیں سن پا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی مخلوق، سب سے مقام اور رتبے والی کون سی ہے؟ انبیاء اور رسول کی۔ فرشتے تو در کی غلامی کرتے ہیں پیارے۔ تم نے دیکھا نہیں شب معراج میں جبریل براق کی مکین پکڑ کے کس طرح چل رہے تھے؟ ہمارا مقام اور رتبہ تو سمجھو، یہ بھی مجھے سمجھانے کی ضرورت تھی لیکن میرا چھوڑو، یہی سمجھو کہ تم نے جہاں سر جھکا دیا وہیں پر ایک طرح سے سمجھو کعبہ سمٹ دیا گیا، وہی قبلہ بن گیا تمہارا۔ الحمدللہ ہم نے جہاں سر جھکایا وہی ہماری مسجد قرار پائی، بھائی کی نہیں پائی۔ یہ ہے ہمارا کمال، مومن کا کمال۔ عزیزان گرامی، تو عرض کر رہا تھا میں، انبیاء علیہ السلام سب سے اونچے مقام پر، اور ان میں سب سے اونچا مقام ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ۔ معراج کی شب ان کی نکیل
बुराक की खेल भरे हुए जिब्रील चल रहे हैं, तो वो कहां? तो सबसे बड़ी मखलूक और अजीम मर्तबा वाली हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इवन आप हमारे नबी सुनो और गौर से सुनो, और बहस का मौजूद नहीं बनाना इसको, वरना आप ईमान से गए। हमारे नबी को भी अपनी मदद के लिए पुकारना, उन्हें मददगार समझकर उनसे मदद मांगना, ये भी अल्लाह की तौहीद का इनकार है, शिर्क बिल्लाह। क्या? और जब नबी का यह आलम है तो फिर क्या पिद्दी के बोलो, हाँ, दैट्स ऑल, फैसला। बल्कि नबी के बारे में, ऐ मेरे नबी, लक़द औहयना इलैका मिन क़ब्लिक, हमने तुझसे पहले जो अंबिया और रसूल आए, हमने उन सबको वही की थी, ये बात बताई थी क्या? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर आपने भी शिर्क किया, अगर आपने भी अल्लाह के साथ किसी चीज में शरीक ठहरा किसी को, तो आपके भी आमाल ज़ाया और बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क की खलाकत और उसकी हिराकत को समझने की जरूरत है, जो तौहीद की अपोजिट है। जैसे रात दिन की अपोजिट और दिन रात की अपोजिट है, बिल्कुल इसी तरह तौहीद जहां है वहां शिर्क नहीं, और जहां शिर्क है वहां तौहीद, बोलो। जैसे काले का उल्टा गोरा, सफेद का उल्टा काला, अंधेरे का उल्टा उजाला, और उजाले का उल्टा अंधेरा, इसी तरह तौहीद का उल्टा शिर्क, और शिर्क का उल्टा तौहीद। और शिर्क कहते हैं किसी को मुश्किल कुशा समझना, हाजत रवा समझना, उसे उसके लिए मदद करने पुकारना, उसके नाम की माला जपना, उसके बारे में अकीदा रखना कि हमारे दिलों की भेदों को जानते हैं, वो जिंदा है, वो सब कुछ देते हैं, वो बेटा देते हैं, वो बेटी देते हैं, वो सब कुछ करते हैं। चाहे दरगाह बनाओ चाहे बनाओ, शादी मट्टी हो या चाहे इमारत बनाओ, पक्का बनाओ, उर्स करो ना करो, चादर चढ़ाओ ना चढ़ाओ, अगर ये अकीदा तुमने रखा है तो याद रखो मुशरिक, ऐसा बंदा क्या कहलाएगा। और शिर्क की मदम्मत यह है, सुनो मेरे मुसलमान भाई और बहनों, मैं हमेशा ये कहता हूं, तुम्हारी कब्र में कोई मुल्ला मौलवी सोने नहीं जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम्हें हिसाब किताब देना पड़ेगा मेरी बहनों, मेरी बेटियों। ये जो ताबीज, ये गंडे, ये पलीते, ये झाड़ फूक, ये जो कुछ भी करते हैं, झाड़ फूक तो खैर शरई तौर पर थोड़ा बहुत जायज है, लेकिन ये जो जादूगरियां और ये जो नजूमी, ये सितारे, ये काले धागे, ये लाल पीले धागे जो हाथों में पैरों में आकर जो टांगों में डालने का रिवाज चला है, ये तमाम की तमाम सब चीजें हराम और शिर्क हैं, इनसे तौबा करो। याद रखो, कोई नहीं तुमको बचा सकता है, मर गए तो कोई भी नहीं तुम्हारे साथ जाएगा, अल्लाह से तौबा करके। ये शिर्क बिल्लाह, अल्लाह ने फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, सुनो जो भी शिर्क करते हुए मर गया, फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जन्नत उसके ऊपर हराम है, वमा लिज़्ज़ालिमीन, वो जो फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहि जन्नह, जन्नत उसके ऊपर हराम है, वमा वाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और इन जालिमों का कोई मददगार। क़यामत के दिन कोई दामनी नजर नहीं आएगी, ना कोई बाबी, ना कोई बाबा, ना कोई दादा, ना कोई पोतरा, ना कोई नाना, ना कोई नमासा, ना कोई नबी, ना कोई पीर, कोई मदद नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा, कोई शिफात मुशरिक की कर सकता, बोलो कोई नहीं कर सकता है। ये झूठे मक्कार लोग जो तुम्हें तिफल तसल्लियां, यानी बच्चों जैसी, बेटा अभी तुम्हारे पापा आएंगे, चॉकलेट लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, पापा आए भी, बच्चा सो भी गया, चला भी गया, पापा चॉकलेट मिलेगी, तो ये तुम्हें लॉलीपॉप दिखा दिखा करके तुम्हारी जेबों में जाके डाल रहे हैं, कब्रें बेच रहे हैं, नियाज के नाम पर, तीजे के नाम पर, दुल्हन के नाम पर, सोइन के नाम पर, ग्यारहवीं के नाम पर, बारहवीं के नाम पर, उर्स के नाम पर, मेले के नाम पर, ठेले के नाम पर। ये मुहर्रम का खिजड़ा, अभी शब बारात गई है, क्या धमा चौकड़ी बिछाई गई होगी, पेट्रोल से लेकर कब्रिस्तान में मुर्दे बुलाने जाते। अच्छा इतने 4 लाख मुर्दे हिलते, हमें ये कहां से भाग भाग के आ रही है, ये ऐसे छुट्टे घूम रहे हैं। हमने तो ये सुना नहीं बल्कि पढ़ा, कुरान करीम हमसे कहता है कि जो नेक रूहें हैं वो इल्लीयीन में होती हैं, और जो बुरी रूहें हैं वो सिज्जीन में कैद की जाती हैं। उनके ऊपर जो कुछ गुजर रहा है वो वही समझ रहे हैं। फिर ये तीसरी रूह कहां से है? और आपके लाडू में तो मैंने सुना कि भाई मरने के 40 दिन के बाद साईं रूह निकाल के लेके, ये कौन सी रूह निकालते हैं?
یہ تو سب سے بڑا فرشتہ ہوا. کیا بات ہے, کیا اسلام کو مارا ہے بالکل طویلا بنا رکھا ہے, مداری بنا رکھا ہے. واہ واہ, یہ اسلام ہے. اور سنا جب لے کے جاتا ہے تو راستے میں کسی سے بات چیت نہیں کرتا. ہمارے گھر کے نانو خان صاحب لکھتے ہیں تمہارے گھر میں پتھر پڑے کوئی بھی ہمیں ذمہ دار نہیں, لیکن گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں, گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں, یہاں میرے رازداں اور بھی ہے جی. اکیلے تھے, بہت پتھر کھائے, مار کھائے. اب وہ دن نہیں. اگر بھوکتے ہوئے کتے پیچھے دوڑتے ہیں تو ہاتھوں میں پتھر بھی انشاءاللہ موجود ہے. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. اب ہم سے آنکھیں میں آنکھیں ملا کے بات کرنے کی ضرورت کسی کو ہے, کسی کو موجود ہے نہیں کر سکتا, کیونکہ پتہ ہے سب کچھ کھل چکا ہے. یہ نصیب ہے, یہ شرک کی باتیں. اور مسلمانوں نے توبہ کرو میرے مسلمان بھائیوں, توبہ کرو اللہ کے لیے. ہم تو مر جائیں گے, چلے جائیں گے, پتہ نہیں ملاقات ہو رہا ہو, لیکن اللہ کے لیے اپنے دل و دماغ کو پاک و صاف کرو. شرک اللہ نے فرمایا جہنم ٹھکانا ہے, اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. میں اب یہ تو ہو گئی توحید کی اور شرک. اب رہی سنت کیا, کیونکہ مولانا نے موضوع دیا ہوا ہے توحید و سنت کی حقیقت, توحید کی اور شرک کی حقیقت بتا. سنت اللہ 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 قربان جائیں. طریقہ سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت کے معنی ہوتے ہیں طریقہ. کس کا طریقہ؟ تمہارا عمل للو پنچو جمن جراتی کا ہے وہ طریقہ جسے پیارے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی, میری سنت. وہ طریقہ جو میرا طریقہ, میرے حبیب کا طریقہ. سید العرب والعجم, شفیع المذنبین. سنو, رہبر کائنات, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کی اطاعت کر لے وہ میرا مطیع و فرما بردار ہو جائے. وہ مقام, وہ رتبہ نہ کسی کو حاصل ہوا تھا پہلے اور نہ قیامت تک کسی کو حاصل ہو سکتا. بولو, وہ میرے نبی جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب, بڑا اللہ 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 لگائے ہوئے ہیں, ان سے کہو اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو تمہارے بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. آؤ فیصلہ کر لو, جو میرے نبی کی پیروی کرے الف سے لے کر یا تک, اے سے لے کر ایکس وائی زیڈ تک, جو نبی سے کی پیروی کر لے, نبی کا فرما بردار بن جائے. اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ, اللہ اسے اپنا دوست بنا دیتا, محبوب بن جاتا. نماز ہو, روزے ہو, ایمان ہو, عقیدے ہوں, اٹھنا ہو, بیٹھنا, شادی بیاہ ہو, تجارت ہو, سیاست ہو, کھیت ہو, باڑی ہو, بیوی ہو, بچے ہوں, عوام ہو, رعایا ہو, خطیب ہو, جہاد ہو, میدان جنگ ہو, کفار ہو, مشرکین ہو, یہودی ہو, نصرانی ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس طرف بھی نظر اٹھا کے دیکھو گے میرا حبیب ہر طرح تمہیں قدوہ, آئیڈیل, رول ماڈل, نمونہ بنتا ہوا نظر آئے گا. یہ ہے میرے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ, جو بولے تو بھی سنت, جو چلے تو بھی سنت. ارے ان کے مداح اور ان کے محبت کرنے والے جب کوئی حرکت کریں اور اس کی خاموش بیٹھ کر ان حرکتوں کو نبی دیکھ لیں, تائید کر دیں, وہ بھی سنت ہو جائے. نبی تو نبی کے صحابہ کی حرکتیں بھی نبی تائید کر دیں تو وہ بھی سنت ہے. بولو, یہ سنت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من اطاعنی, سنو مسلمانوں اور اپنے اپنے مولویوں کو سنا, ہمارے کو سننا, آپ بھی جہاں بھی رہنا سنا, سب کو سنا, اور کہیں جھکے چھپے مولوی سنا. سن لو مولوی, کان کے دانت کھول لو, روئی کا کچھ نکال لو, سنو, توبہ کر کے جانا. اللہ کی قسم ورنہ جہنم میں توبہ کی بغیر توبہ کی. میرے نبی نے فرمایا من احب سنتی, کیا ہے
من احب سنتی فقد احبنی ہے. ہم نے کبھی کسی زمانے رسول دین کیا؟ کیا کان جھاڑ مکھی مار؟ شرم کرو، جاؤ. یہی وہ عذاب ہے. ارے تم ہماری اہانت، تمہاری اہانت، توہین کر دو تو کچھ شاید نہ ہو. پیارے نبی کی شان میں اے گستاخان نبی، گستاخان رسول، تم جو رسول دین کا مذاق اڑاتے ہو، تمہارے منہ میں کیڑے پڑیں گے. آج کیڑے پڑیں گے. بغیر توبہ مرے تو جہنم میں جاؤ گے. اس کی خلاف مذاق کرتے. ہم یہاں نیت باندھتے ہیں تو کہتے ہیں شرمگاہ پر بیٹھی کھڑی عورتیں. ہم نے کہا اچھا آپ کی عورتیں کہاں پڑھتی ہیں؟ ہم یہاں پڑھتے ہیں، آپ کی عورتیں کہاں پڑھتی ہیں؟ لیکن یہ مولوی نے پورا دین تینا پاچک کیا. یاد رکھو برے علماء اللہ سے توبہ. اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی تو در حقیقت اس نے مجھ سے نبی کی سنت سے ہے. اللہ جس نے نبی کی سنت سے محبت کی، چھوٹی سے چھوٹی سنت، بڑی سے بڑی سنت. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں در حقیقت اس نے کس سے محبت کی؟ بولو. اب یہ شب برات کے پیٹرونکس نبی کی سنت ہے، یہ قبرستان سجانا نبی کی سنت ہے، پختہ مدار بنانا نبی کی سنت ہے، مداروں کو چومنا چاٹنا نبی کی سنت ہے، کیوڑے اور پانی کے گلاب کے عطر سے مدار کو دھلنا یہ نبی کی سنت ہے، درگاہ بنانا نبی کی سنت ہے، عرض کرنا نبی کی سنت ہے، پیجے دوئم کرنا نبی کی سنت ہے، مرنے پر فاتحہ کرنا نبی کی سنت ہے، اللہ کے علاوہ غیروں کو پکارنا یہ نبی کی سنت ہے، یہ شب برات کے حلوے مانڈے توڑنا یہ نبی کی سنت ہے، محرم کے کھچڑے بنانا سے بھی سنت ہے، رجب کے کنڈے بھرنا نبی کی سنت ہے، جشن معراج النبی منانا یہ نبی. کیا کیا میں بتاؤں؟ دنیا تم خرافات میں ہو. ایک نیا دین تم نے ایجاد کیا نبی کے دین کے مقابلے میں. نبی کا دین صرف ترکت فیکم امرین ہے لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میری امت کے لوگوں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جاتا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک رب کی کتاب ہے، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. بتاؤ کہاں کون سی حدیث میں ہے عرس اور میلے کرنا؟ بولو کہاں سے؟ پوچھو مولوی سے. ڈھول تاشے بجیرے ڈی جے پی جے اور جشن عید میلاد النبی. پرشاسن بھی پریشان ہوتی ہے یہ کون سے مسلمان کہاں سے نکل آئے، یہ کہاں سے چلے آتے ہیں؟ ایک یہ بھی مسلمان ہے، نہ ناری ہے نہ نعرہ. ایسا لگ رہا سب کا نعرہ ہی اٹھا ہوا، سب پکڑ پکڑ بیٹھے ہیں بیچارے. اور ایک اور مسلمان ہے دھرنا چوک پڑی کیا مولوی کار میں بیٹھا ہوا ہے کنڈیشن جہاں بھی ہر ہوا مولوی ڈرائیور چلے بھاگ. وہ بھگا پیٹے کون؟ چپل جوتے سڑکوں میں بھر کے گئے بریلی میں. اعلیٰ حضرت بھی بغل میں تھے، کبھی نظر کرم نہ کیا. کہنے کو بہت ساری، سمجھنے کے لیے کیا کریں؟ سمجھانے تو کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں یار مجھے سمجھو ذرا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہے بھائی. دور سے سمجھو اللہ کے لیے. یہ کیسے سمجھ میں سب کے آگے باتیں؟ آپ بھی سمجھو ہیں، آپ بھی سمجھو ذرا اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کرے. دیکھیے سنت سے محبت کرو، سنت کو مضبوطی سے پکڑو. سنت جہاں کہ اس کا مذاق نہ عمل کر سکو تو کم از کم اس کی توہین تو مت کرو، تحقیر تو مت کرو، اس کو ذلیل تو مت سمجھو. عمل نہ کر سکو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مذاق نہ اڑاؤ کہ چھوٹے بھیا کا جو ہے کیا کہتے ہیں پجامہ پہن کے آ گیا، بڑے بھیا کا کرتا پہن کے مذاق اڑاتے. اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا. تو یہ رہی سنت. بڑی باتیں ہیں سنت پر. یہ حقیقت ہے سنت کی. کیا ہے؟ حقیقت ہے. اور اس کا بالمقابل جیسے توحید کا شرک ہے، ایسی سنت کا بالمقابل سنت کا الٹا کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ہے بدعت، وہ نجاست، وہ گندگی، وہ پلیدی. کہ نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی.
اور کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گا۔ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں، مختصر تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی آدھا گھنٹہ سوال و جواب کا 1 بجے کا ٹائم ہے ہمارا، ہم 1 بجے سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، آپ کو امتحان میں نہیں ڈالیں گے۔ فجر کی نماز سب کو پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ نماز نہیں پڑھے تو بیکار، یہ تقریب جلسے جلسے سب ختم، کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی شرک کرتا ہے۔ من ترک الصلاۃ فقد اشرک، جسے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا وہ بھی مشرک ہو۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے، بولو انشاءاللہ۔ نماز نہیں چھوڑ، بولو تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تقریر کا مقصد یہ ہے، جب سے تقریروں کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے اندر اصلاح پیدا، چینجنگ پیدا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہم خود سے تبدیل ہوں گے تو اللہ آسمان سے نہیں آئے گا آپ کو جگانے کے لیے۔ اور اللہ کے غلام، اللہ کے بندے تو جگاتے ہیں، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، بلاتے کہ نہیں بلاتے؟ اور سنو، روزانہ بلاتے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابیوں کی طرف۔ کامیابی کہاں ہے؟ بزنس میں کامیابی چاہتے ہو، سیاست میں کامیابی چاہتے ہو، شادی بیاہ میں کامیابی، آل اولاد میں اس میں کامیابی چاہتے ہو، بیوی بچھڑی ہوئی اس سے کامیابی چاہتے ہو، تجارت میں کامیابی چاہتے ہو، محبت میں کامیابی چاہتے ہو، جہاں کہیں بھی تمہیں دنیا کے اندر سرداری میں، سیاست میں اور کہاں بھی کامیابی جہاں بھی چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو۔ کیا پڑھو؟ بولو نماز، نماز، نماز۔ ایک اللہ کے نبی نے آخری عمر میں کہا نماز پڑھو، صلاۃ، صلاۃ، صلاۃ۔ اور دوسری اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھروں میں آ کر کے تمہارے گھروں میں خوشبوئیں بکھیری، زیب و زینت بکھیرے، غنچے بکھیرے، پھول جیسے بچے آئے تمہارے آنگن میں، تمہیں خوشیاں ملی، ان کی عزت کرو، وہ تمہاری ناک ہیں، پیر کی جوتی نہیں ہے، ان کے ساتھ شفقت کرو، پیار کرو۔ یارو ان کے ساتھ تو جھوٹ بھی بولنا جائز ہے، کبھی کبھی جھوٹ بھی بول دیا، تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، ہمیں جھوٹ ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے استاد محترم طارق صدر الرحمان صاحب کی ان کا ایک شعر ہے، کیا؟ خالق کی مخلوق، خالق کی تخلیق ہے انجم، خالق کی تخلیق ہے انجم، کالا کوہرا مت سوچا کر، ضرور اللہ نے بنایا، ہر ایک کے اندر ایک ایک حسن ہے، ایک ایک جمال، ایک ایک لطافت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جہاں صلح سپاٹا کرانے میں جھوٹ بول سکتے ہو، وہیں پر اپنی بیوی سے بھی جھوٹ بول سکتے ہو۔ کوئی بات نہیں بیگم، صبح تو ہونے دو، جو جوڑے کو ہوگی وہ جوڑے میں کیا ہوگا، چلو آرام سے سو کرو، کم از کم یاد ہے، صبح ناک کی پھڑیاں دلا دیں گے، ہاتھ کی چوڑیاں دلا دیں گے، ہیرے جواہرات کے کنگن دلا دیں گے۔ جودھ پور کی کیا مشہور ہے؟ چنری، کیا بات ہے، یہ چنری، جودھ پور کی چنری تو ہمارے مولانا رضی ایک ہفتہ پہلے میں تھا تو ماشاءاللہ، بقرعید کے بعد پھر جاؤں، عید کے بعد جودھ پور میں جلسہ ہے انشاءاللہ، جانا ہے، سمجھ رہے؟ تو جھوٹ بول دیا کرو، رات آئی بات گئی، رات گئی بات گئی، صبح کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، ہے نا؟ خاک بتائیں گے ہم تم کو خبر ہو، اپنا مطلب نکالو بس ختم، اللہ کا خیر سکتا۔ لیکن یہ میں چاہے دے رہا ہوں، آئندہ تم جھوٹ بولو گے تو کھانے دے جائیں گے، ربانی صاحب بول گئے تم وہی حرکت نہ کرنا ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیے عزیزان گرامی، ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو ہنستا اور مسکراتا رکھے، اور اسی طرح خوش و خرم رکھے، بھارت کے اندر آپ کو، ہم کو، سب کو اللہ پیار اور محبت کے ان خوشبوؤں کو بکھیرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی عظمت اور عزت، وقار اور انسانیت اللہ تعالیٰ اپنے نبی نے جو ہمیں سکھائی ہے، اللہ اکبر، اللہ ہمیں اسے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی ہو بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ مدینے کے اندر، سارے صحابہ بیٹھے تھے، اچانک ایک جنازہ سامنے سے گزرا۔ سنو، ہم جہاں رہتے ہیں نا، ہمارا بھارت ایک کیک ہے، کیک گلدستہ ہے، مختلف رنگ برنگے پھول ہیں یہاں پہ، اور سب کی اپنی اپنی ایک لذت ہے، خوشبو ہے۔
یہ میں بھارت میں رہنے کا سلیقہ آپ کو دے رہا ہوں، نبوی طریقہ بتا رہا ہوں کہ نبی نے ایسے کانٹوں میں کس طرح سے مدینے میں بھی زندگی گزاری۔ بعض جاہل خبیث قسم کے متعصب وہ کہا کرتے ہیں اسلام اپنے سوا کسی کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ بیٹا اگر یہ نقطہ ہوتا نا تو 850 برس تو یہاں کوئی نظر آتا ہمارے سوا؟ بولو کوئی نظر آتا ہمارے سوا؟ ارے یہ ہمارا کلیجہ، ہمارا دل، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم ان کے طریقے پر چلنے والے، اپنی جان قربان کرنے والے، ہم اپنی سوچ کیوں نہیں قربان کریں گے؟ ہم اپنے باپ داداؤں کی جہالت کی باتیں کیوں نہیں چھوڑیں گے اپنے نبی کی باتوں کے مقابلے میں؟ ہمارے نبی بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ آیا، آپ دیکھ کے کھڑے ہو، جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو، سنو برداشت کس کو کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں، عزت کس کو کہتے ہیں، تکریم کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہو گئے صحابہ کے نبی، یہودی ہے، یہودی، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، آپ اسے دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولیس انسان، اولیس انسان، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانیت کا پیار، یہ انسانیت سے محبت، یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، اس انسان کی کم از کم عزت کرو، تقریر کرو۔ مر گیا وہ یہودی تھا، جس پکچر کا کچھ بھی تھا، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ انسان۔ آج اسی بھارت کے اندر کچھ انسان، حیوان نما، جانور نما انسانوں کو قتل کرتے ہیں۔ 10-5 مل گئے، داڑھی ٹوپی دیکھی، مرد بن گئے، مردانگی آ گئی، نجل سوار مار، قتل کرو، خون کرو۔ ہمارے نبی نے یہ نہیں سکھایا، ہمارے نبی بولو، اب بولو برداشت کون کرتا ہے؟ اور برداشت کرتے رہو۔ اور بھارت کے بھائیوں، مسلمانوں، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ انہیں قتل کرنے والوں اور انہیں چوہڑے چماروں اور انہیں ذلت کی ہمارے بھارت کو رسوا اور بدنام کرنے والوں کو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اللہ اسلام کی دولت سے ضرور مالا مال کرے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے پیغام محبت کو عام کرتے ہیں، ہم صبر کا پیمانہ لبریز نہ ہونے، تحمل کریں، اللہ سے دعا کریں۔ یاد رکھو لڑائی جھگڑا فتنہ فریب جو کر رہا ہے، آج دنیا سمجھ رہی ہے کہ کون ہے انگلی کر رہا ہے، انگلی کس کی سب سے زیادہ حرکت بھارت میں ہو رہی ہے۔ میڈیا سب کچھ بتا رہا ہے، سوشل میڈیا میں سب جان رہے ہیں الحمدللہ کہ مسلمان کہاں ہیں اور دوسرے لوگ کہاں ہیں جو ان کو اکسا رہے ہیں۔ ان کے اکسانے میں بھڑکانے میں کبھی بھی مت، اپنے کام سے کام رکھو، اپنے اللہ سے دعا کرو، اے اللہ تو نپٹ لے، زیادہ دل دے تو اس کو حوالے کر، اللہ تو ہی نپٹ لے، مولا یہ شیطان سے تو ہی نپٹ لے، تو اس کو صحیح کر دے گا۔ اللہ جب نپٹے گا تو اسے کہیں جگہ مل سکتی اللہ کے بارے۔ عزیزان گرامی، تو یہ رہی سنت، اس کے اوپر عمل کرو۔ بدعت جیسا میں نے بتایا، گمراہی جو قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو اور اسے ثواب سمجھ کے کیا جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا سمجھ کے کیا جائے؟ بولو، جو قرآن و سنت میں نہ ہو اسے بولو ثواب سمجھ، الٹا نہ کرو، یہی مار کھاتے ہو۔ کوئی بھی کام جسے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے لیکن اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہو، نہ صحابہ میں ہو، نہ حدیث میں ہو، اس کو کیا کہتی؟ بدعت۔ کیوں؟ مولوی کہے گا یہ مائکرو فون میں تم تقریر کر رہے ہو، یہ قرآن اور حدیث میں ہے، پھنسائے گا۔ بعض مولویوں کو تو اس لال رومال ہی سے چڑ ہوتی، کہتے ہیں لال رومال سنت سے ثابت ہے۔ ہم نے کہا کون کہہ رہا ہے یہ سنت ہے پہننا؟ ارے پجامہ پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے؟ اب میں تم سے پوچھوں پجامہ پہننا سنت ہے تو پھر تو تم دلیلیں دیتے رہو گے۔ تمہارا لباس ہے، تمہاری اپنی چیزیں ہیں، کہیں کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے، کہیں کوئی عربی لباس پہنتا ہے، کوئی ہندی لباس پہنتا ہے، کوئی انگریزی لباس پہنتا ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ سب کا اپنا یہ کوئی ثواب کی نیت سے بولو۔ لیکن نیاز فاتح دیگے تمہیں یہ تمام سب عید میلاد النبی شب برات کے جشن یہ سب کیا کیے جاتے ہیں؟ بغیر ثواب کی نیت کے خرچہ کیا جاتا ہے، ان ضرور نہیں بولو ثواب کی نیت، اس لیے بدعت۔ تو یہ سمجھو
اب چار باتیں ہوگی، سنت، توحید، شرک، سنت، بدعت، پانچویں اور آخری بات خلاصہ کلام، نجات کا صرف ایک ہی راستہ۔ آخری بات، 1.5 سال میں تقریر ختم۔ اگر ذلت و رسوائی جو سبب ہے قرآن و سنت کے چھوڑنے، اللہ اور اس کے رسول سے دوری بنانے کا سبب ذلت و رسوائی ہے، نبی نے فرمایا تھا جعلت ذلت والصغار علی من خالف امری، میری سنتوں کی مخالفت کرنے والوں کے اوپر ذلت و رسوائیاں مر دی جاتی ہیں، مار دی جاتی ہیں، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور۔ اگر نجات چاہتے ہو نبی کے دامن میں آؤ، نبی کی سنت پہ آؤ، نبی جیسے محبت کرنے والے، سچے پکے محبت کرنے والے بنو، زبانی طور پر، عملی طور پر قرآن کو اپنا امام بناؤ، نبی کو اپنا امام بناؤ، سنتوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ، اپنے اعمال سے سجاؤ، اپنے گھروں کو سجاؤ، اپنے اعمال کو سجاؤ، شادی بیاہ کرو نبی کی سنت کے مطابق، فضول خرچیوں سے دور رہو، شیطان کے بھائی نہ بنو، شادی بیاہ نبی کے رسول کے مطابق کرو، اسلام کے طریقے کے مطابق کرو۔ جہیز کا لینا، جہیز کا دینا یہ بھی حرام ہے، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام، یہ بھی سنت کے خلاف، وہ بھی سنت کے خلاف۔ سود کھانا، سود کھلانا، سود کے اوپر گواہی دینا، سود کا لکھنا پڑھنا یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی پرہیز کرو۔ غرض کی حرام سے اور تمام مخالفات سے، منکرات سے اپنے سماج اور معاشرے کو پاک و صاف کرو، انشاءاللہ تعالی نجات ملے گی، رب کی رحمتیں آئیں گی، بخششیں آئیں گی۔ اور اللہ سے مل جل کر کے دعا کریں، اے بار الہ ہماری اس ہاتھ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے مولا، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دے مولا، بار الہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کو اللہ قرآن و سنت کی خوشبو سے مہکا دے مولا، اے اللہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور پیروی کرنے والا بنا دے مولا، شرک اور بدعت اور کفر سے اور الحاد سے، بے دینی سے اور اسی طرح جو ہے بے رحمی سے، اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے مولا، ہمارے بیویوں کی اصلاح فرما، ہمارے بچوں کی اصلاح فرما، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کی اصلاح فرما، اے اللہ جو نوجوان شادی کے لیے باقی ہیں اللہ نیک اور صالحہ بیویوں کو عطا فرما مولا، اور جو ہماری بہن اور بیٹیاں شادی کے لیے غربت کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے اے اللہ باقی ہیں، اے اللہ انہیں ان کے ہاتھ پیلے کر دے مولا، اے اللہ انہیں بہترین کوئی شوہر، نیک اور صالح شوہر دیندار عطا فرما دے مولا، اے اللہ یہ جلسہ، یہ کانفرنس جن لوگوں نے دیکھی ہے، جتنے بھی دعات، علماء، مبلغین، مقررین اور منتظرین، جن لوگوں نے بدعا میں، دل میں، قدم سخن اس میں خدمت کی ہے، رضاکاران، والنٹیئرز، والے نوجوان، بہنیں، بیٹیاں، بھائی اور جتنے بھی لوگوں نے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور قبولیت کا جامع عطا فرما، اے اللہ سب کو نیک اور صالح بنا دے مولا، اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے سنا ہے، اے اللہ اس میں جو غلطیاں ہیں وہ اس بندے ناچیز اس طالب علم کی طرف سے ہیں، اور جو اچھائیاں ہیں اللہ وہ تیری طرف سے ہیں، اے اللہ انہیں قبول فرما دے مولا، اور ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیر احسن الجزا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب نے تھوڑی دیر بیٹھیے بھائی لوگوں، ابھی سوال و جواب بھی ہے، ایک بہت ضروری اعلان ہے، آپ نے جیسا کہ ابھی ہمارے خاص مہمان کے ذریعے سے بھی سنا اور دیگر علماء کے ذریعے سے بھی سنا کہ ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، میری آپ حضرات سے گزارش ہے اللہ کی اس گھر کی تعمیر کے لیے آپ جاتے جاتے اپنی طرف سے جو آسان ہو سکے تعاون کرتے جائیں گے۔ 2 بندے گیٹ کی طرف کھڑے ہیں، میں حاجی یاسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ادھر اپنے بندوں کو کھڑا کر دیں تاکہ وہ جانے والے جو بھی امداد کریں اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے۔ خواتین میں بھی 2 بچیاں کھڑے ہو جائیں گے اور جب جائیں گے تو اس میں مدد کرتے جائیں گے۔ پروگرام کے اختتام کا جب تک اعلان نہ ہو آپ حضرات بالکل کریں۔ اب سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ دیکھتا ہوں فریم دیکھتا ہوں۔
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سوالات آئے ہیں عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی. ہم سب سوال نہیں لے سکتے, جو اہم ہے وہ لیں گے. پہلا سوال ہے, عورتوں میں ساموہک لون, اجتماعی لون, یہ پوری طریقے سے وبا پھیلتی جا رہی ہے, اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں. یہ اجتماعی لون جو ہے مطلب اس کا کیا ہے, اس کی وضاحت تھوڑی سی کریں. اجتماعی لون کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کو لون دلواتی ہیں, ایجنٹ آتے ہیں کمپنیوں کے اور لون دیتے ہیں. اچھا ہاں, یہ وبا بہار کے اندر بھی بہت ہے اور جھارکھنڈ کے اندر بھی پھیل رہی ہے یہ وبا. اور چند ایجنٹ جو یہ حرکات کرتے ہیں, مثلاً 1 لاکھ 2 لاکھ کا لون کسی عورت کو دیتے ہیں, پھر اس سے کہتے ہیں تم اور بھی عورتوں کو لون دلاؤ, تمہیں ہم اس میں پرسنٹیج بھی دیں گے. اور اس طرح سے وہ ہر ہفتے یا مہینے اس طرح سے شوہر کے لیے وہ لون لے لیتی ہیں. ان کے شوہر کچھ بھی کرتے ہیں کام, پھر مہینے ہفتے میں یا کچھ دیتے رہتے ہیں, اور اگر نہیں دیتے تو پھر اس کے بعد 1 دفعہ 2 دفعہ. پھر ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ باقاعدے جو مین عورتیں میں وہ اپنے جسم کو بھی اس ایجنٹ کے حوالے کر دیتی ہیں, وہ ایجنٹ اسے زنا کرتا ہے. تو ایک برائی ایک چند ٹکوں کے لیے ایک عورت جو ایک مسلمانوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ لینا دینا سب حرام, ایسے ایجنٹوں کو اپنے گھر سے کتے کی طرح بھگا دو. اور ایسی عورتوں کو بھی جو اس طرح کی آتی ہیں, ان عورتوں کے ساتھ نو کمپرومائز, کوئی تعاون نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو, برائیوں کی مدد نہ کرو. اس لیے میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست کروں گا اللہ کے لیے, دولت کی لالچ میں اپنی عزت و آبرو پر سودا نہ کریں, دولت کی لالچ میں حرام چیزیں نہ کریں, ورنہ یہ حرام کھانے والا سب سے بڑا احمق ہوتا ہے, اسے نہ دنیا میں کوئی فائدہ اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے حرام غذا سے محفوظ فرمائے. دوسرا سوال ہے, ہماری قوم کا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ شادیوں کا ہے, اسے آسان کیسے کیا جائے, اور وراثت جیسا ایک عظیم فریضہ جو مسلمانوں نے چھوڑ دیا شادیوں کی وجہ سے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ شادیوں کا مسئلہ پورے بھارت کا ہے. اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے یہ وبا عذاب ہے, یہ قہر ہے جو مسلم قوم کے اندر, مسلم امہ کے اندر, بالخصوص بھارت کے اندر یا بر صغیر میں آ چکا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس امت کو اس سے محفوظ رکھے. یہ یارو اصل میں کیا ہے کہ جب کہیں کوئی بھلائی ختم ہوتی ہے تو وہاں برائی جنم لیتی ہے اور اس کے بعد برائیاں پیدا ہوتی ہیں. آپ کے اور ہمارے سماج سے بیٹیوں کی وراثت کا جو حق ہے وہ ختم ہوا, وہ مٹا دیا گیا جان بوجھ کر. تو اس طرح سے جو حرام تھا مٹانا, جبکہ باپ کے مرنے کے بعد 2 حصہ لڑکے کا 1 حصہ لڑکی کا ہوتا ہے, ہم نے بیٹیوں کو نہیں دیا. تو کچھ جاہل قسم کے شیاطین انہوں نے کہا ہم جہیز میں دے دیں گے, اور اس طرح سے وہ اس میں داخل ہوئے. تو جناب انہوں نے جہیز کے نام پر یہ تمام سب دینا شروع کیا. جو بھی ایک حرام سے نکلے تو دوسرے بڑے گڈھے میں بڑے حرام میں پڑے. تو یہ لینا دینا جہیز کا حرام ہے. ہم تو کہہ دے رہے ہیں, آپ کو گئے مولوی کے پاس کچھ ہی نہیں ہوگا, کیا ضرورت ہے, جب دے رہا ہے, ہماری بیٹی ہے, ہمارا بیٹا ہے, ہم نے پڑھایا ہے, ہم نے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا. ارے اللہ کرے تمہارا ڈاکٹر بنا ہوا جس کی تم قیمت وصول کر رہے ہو, اللہ تمہیں ہدایت دینی تو اللہ تمہارے اولاد سے تم کو محروم کر. بولو آمین. بڑے دھیمے بول رہے ہو, چور دلوں میں بیٹھا ہوا ہوگا. اللہ کی قسم اگر آپ نے جہیز لیا ہے اور دیا ہے تو آپ نے ایک دوسرے کا حق مارا.
قیامت کے دن آپ کو یہ اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. ایک چونی بھی اگر آپ نے کسی کی ماری ہے نا ناحق طور پر نہ پہ، آپ یہ نہ کہو وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں دے رہا. ہم تو مسجد میں اپنی مرضی سے نہیں دیتے ہیں تو 10 روپے 20 روپے دے کے خوش ہو جاتے ہیں. ہم بڑے غریب بن جاتے ہیں مسجد میں. مولوی کو، امام کو، مؤذن کو تنخواہ دینے، مدرسہ چلانا، بڑے فقیر بن جاتے ہیں. شادی میں تو بڑے لکھپتی کروڑپتی بن جاتے ہیں. اے میرے مسلمان بھائیو، ایسا نہ کرو. پیسوں کو بچاؤ، حرام جگہوں میں نہ خرچ کرو. پیسے بچاؤ، ہاسپٹل بناؤ. آپ لاڈنو کے لوگوں اور سجان گڑھ، لاڈنو، ڈڈوانا اور اس کے قرب و جوار میں آپ سے ایک سوال کروں. مجھے آپ بتاؤ، میری بہنوں بیٹیوں کے لیے، میری ماؤں کے لیے، جو آپ کی ہماری ہیں، آپ کی بھی ہیں، یہ بتاؤ کوئی میٹرنٹی ہاسپٹل ہے جہاں بچے پیدا ہو سکتے ہوں دور جدید کے حساب سے، آرام سے؟ ان کے لیے، عورتوں کے لیے کوئی دوا وغیرہ کھانے جانے ہونے کا سسٹم ہے کچھ حمل کے بعد؟ آپ کے پاس ہے کہیں کچھ؟ بتائیے، بولو. تو جا کے چلو بھر پانی میں ڈوبنا. بناؤ گے انشاءاللہ تعالی. بقرعید تک اتنے پیسے آ جائیں کہ میٹرنٹی ہاسپٹل بن جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی. بقرعید سے پہلے تک، تاکہ جتنے بھی حمل والی ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیاں ہیں، الحمدللہ باقاعدے ڈاکٹر سے، لیڈیز ڈاکٹر سے باقاعدے مراجعہ کریں، جا کے ان سے دوائیں لائیں دیں اور وہیں پر ولادت ہونی چاہیے. زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، 5 سے 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے بس انشاءاللہ. اور لاڈنوں میں تو گھر اتنے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو نوازا ہے. ایک گوشہ بھی مل گیا تو ہاسپٹل بن جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی اس طرح کے ادارے کھولو. اپنے بچوں کو لا پڑھاؤ، لائر بناؤ. کیا بنانا؟ لائر. 12ویں کے بعد ان کو LLB کرواؤ، BA LLB. یا اگر وہ کام جو بھی کر چکے ہیں اس کے بعد ان کو 3 سال کا LLB کراؤ. ہر گھر میں لائر ہونا چاہیے. ہر بچی کو بھی اسی طرح سے لا پڑھاؤ، جج بھی بناؤ. قرآن اور سنت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ تمام سب چیزیں آج معاشرے میں بھارت کو چلانے کے لیے، بھارت کو ضرورت ہے، ہمارے دیش کو ضرورت ہے. کس کے لیے بولو؟ ہمارے اپنے دیش کو بچانے کے لیے. دیش کو بچانے کے لیے ضرورت ہے کہ اچھے ڈاکٹرز آئیں، اچھے لائر آئیں، اچھے بیرسٹرز آئیں. چور چکے بدماش بیرسٹر نہیں چاہیے جو مسلمانوں کو کھائیں، مسلمانوں کو ماریں، مسلمانوں کو قتل کریں. سمجھ رہو کہ نہیں سمجھ رہو؟ بولو. بھارت کو ضرورت ہے انشاءاللہ. تو یہ شادی بیاہ میں بالکل نبی کی سنت. آپ اگر محبت ہے نبی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی شادی کی، اپنے صحابہ آئے اور کہا نکاح. ایک صحابی آئے، ایک عورت آئی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرا نکاح کروا دیجئے. تو آپ نے صحابی دیکھنے لگے، اللہ کے نبی میرا نکاح ان سے کروا دیجئے. تو آپ نے فرمایا تمہارا مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ گھر پہ دیکھو کچھ ہے. آئے تو کہیں گے کہ ایک لوہے کی انگوٹھی تھی. کہا وہ لوہے کی انگوٹھی ہے. کہا چلو اسی پہ مہر بتا دیا اور ان کی شادی کر. ماشاءاللہ تبارک اللہ. دیکھ رہے ہیں کتنی آسان شادیاں ہوتی. آسان شادی کو آسان کرو تاکہ سماج میں زنا مشکل ہو جائے. اور شادیوں میں زیادہ کھلانا پلانے کا چکر چھوڑو. جو کچہری میں، چوکی میں، پولیس اسٹیشن میں تمہاری مدد کے لیے کورٹ اور کچہری میں نہ جا سکے، تم بیمار ہو ہاسپٹل یا تمہارے گھر پہ تمہاری عیادت کے لیے دیکھنے نہ آئے. کتنا احمق اور بیوقوف آدمی ہے جو ہزاروں کو دعوت دے کے کھلاتا ہے. یہ اپنا مذاق نہیں اڑا رہا ہوتا. انہیں کھلاتا ہے جو اس کی عادت بھی نہ کریں، اسے دیکھنے نہ آئیں. انہیں کھلاتا ہے جو اس کی ضمانت تک نہیں لے سکتے کورٹ اور کچہری. ایسے لوگ ہزاروں کو کھلاتا ہے، سینکڑوں کو کھلاتا ہے. اس لیے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو انشاءاللہ شادیاں آسانی کے ساتھ کریں انشاءاللہ. ٹھیک. انجینئر علی مرزا کی تقریر سن سکتے ہیں اس کی وضاحت کے لیے. پاکستان کے اندر ایک دیوس آدمی ہے خبیث جو شیعہ ہے، تقی آباد اس کا نام میں نہیں لینا چاہ رہا.
وہ چاہتا ہے لیکن نہیں، مرزا ہے، مرزی یہ سب، یہ گمراہ آدمی نہیں بلکہ یہ بہت بڑا دجال ہے۔ بہرحال ہمارے کچھ نوجوان اس کی کیسٹیں سنتے ہیں۔ یہ گمراہیت کا ایک دروازہ ہے، اسے توبہ کریں۔ ہرگز ایسی کیسٹیں، ایسی سیڈیز نہ سنیں جس کے اندر یہ تمام سب چیزیں موجود ہوں جو صحابہ سے گستاخی سکھاتی۔ صحابہ کرام کا گستاخ ہے وہ، امیر معاویہ کو برا بھلا کہتا ہے، حضرت مومن عائشہ کو برا بھلا نہ جانے کیسی کیسی چیزیں کرتا ہے، اس لیے ایسے باطل پرستوں سے دور۔ اگر کسی نے جادو ٹونے سے گھر میں بندش کر دی تو اس سے نجات کے لیے کسی مولوی کی مدد لے سکتے ہیں؟ اگر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پتہ تو چلے کہ یہ جادو ٹونا ہے، اگر یہ پتہ چل جائے تو کہ جادو ٹونا ہے، ان سے نہیں جو ایک جن کے بجائے 10 جن آپ کے پیچھے ڈال دیں گے، جو کہتے ہیں ہاں اس گھر میں جن ہے، اس گھر میں، اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی صاحب قرآن، حافظ قرآن ہے، موحد ہے، اہل حدیث ہے، موحد مطلب اہل حدیث ہے، آپ اس سے بات گئے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کچھ پڑھیں گے قرآن، اگر قرآن پڑھنے سے اس کو کچھ پتہ چل، کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ گھر میں قرآن پڑھیے، اذان دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ جن بھوت جو بھی ہوں گے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اگر گھر والے بے نمازی ہیں تو انہیں نمازی بناؤ، پاک صاحب نہیں رہتے ہیں تو پاک صاحب رہنا سکھاؤ، کیونکہ جہاں پاک صاحب صفائی ہوتی ہے، جہاں نمازی ہوتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں جن اور بھوت اور شیطان نہیں رہتے۔ نیک لوگ ہوں گے تو نکل جائیں گے، گندے لوگ ہوں گے جن تو وہ بھی نکل جائیں گے۔ تو اس کے نجات کا طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن کے ذریعے اس کا جو ہے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں یا روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں لگائیں، بیٹھ کے سنیں، اگر کسی پر ہے تو وہ بیٹھ کے اس کو سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جن اور بھوت یا اس طرح کے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اگر نہ ختم ہو تو آپ اپنے محلے کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، آپ کے شہر کے موحد، آپ ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو اور بہترین طریقہ بتائیں انشاءاللہ۔ ایک ساتھ سارے گھر والوں کے عقیقے ولیمے میں کرنا، ایک ساتھ سارے گھر والوں کے عقیقے ولیمے میں کرنا، ولیمے میں کریں، اس سیانے کو تو بہت پہلے پیدا ہونا چاہیے۔ یا اللہ، اتنا بڑا کنجوس ہے، بس اللہ ہدایت دے، اللہ کے بندے۔ یہ تو غلط بات ہے، جب بچہ پیدا ہو اس کے 7ویں دن عقیقہ کرو، عقیقہ الگ ہے، ولیمہ الگ ہے، غلط بات ہے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی سنت کو زندہ کرو، اللہ کے نبی کی، اور جب ولی 7ویں دن عقیقہ کرو، عقیقہ، اور جیسے 7ویں دن نہیں تو توفیق ہوئی، 10ویں دن ہوئی، 12ویں دن ہوئی، 14ویں دن، 21ویں دن، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، جب ہوئی تب کرو، یہ نہیں کہ اب انتظار کرو، اب دوسرا بیٹا پیدا ہوگا، تیسرا، اب سب کا ایک بیگ جمع کر کے پھر شادی سے آغاز کرو سب کا، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ بیوی بار بار میکے جاتی ہے، کوئی مناسب علاج بتائیں۔ میری جاتی ہی نہیں، مجھے نہیں علاج چاہیے، یہ کوئی بات تو نہیں رہی ہے۔ اب میں کس سے پوچھوں اپنا علاج بھیا؟ آپ کو ریفریشمنٹ دے رہی ہے، اس سے بہتر اور کیا چاہیے؟ ماشاءاللہ، خوش ہو جائیے، خوش ہو جائیے، یہ جائیے، جا رہی ہے تو جانے دیجیے، پھر جا کے آپ لے آئیے، پھر جائیے، پھر لے آئیے، انشاءاللہ خیر ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، غصہ نہ ہویا کریں۔ ماں باپ ہیں، خاص طور سے وہ بچیاں جو ابھی نئی شادی ہوتی ہے تو بیچاریاں وہ آنے جانے میں ذرا جلدی کرتی ہیں، تو آپ بھی موقع دیا کریں، اتنی بھی تنگی نہ کریں، اتنا بھی نہ کریں، نہ کوئی شک شبہ کریں، بلکہ پیار اور محبت سے رہیں، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کے گھر کی فضا بھی اس کے لیے جو غیر مانوس تھی، انجانی تھی، مانوس ہو جائے گی، تو انشاءاللہ آپ کو چھوڑ کے ہی نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، ہے کہ نہیں؟ جیسے ہماری والدہ ہیں، آپ کی والدہ ہیں، ابا کو کہاں چھوڑ کے جاتی ہے؟
تو نئی نئی شادی، نئے نئے لڑکے، نئے نئے سوال، نئی نئی باتیں، کوئی پریشان نہ ہوئے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم آپ لوگوں کو خوش رکھے. جی تمباکو اور گٹکا کھانا اور بیچنا، اور یہ تو میں سیدھے بول سکتا ہوں بے حرام ہے. لیکن یہ سب جانتے ہیں، کھانے والا بھی جانتا ہے، بیچنے والا بھی جانتا ہے، سب جانتے ہیں. لیکن سوال یہ نہیں ہے، سوال آپ کی بہترین لائف کا ہے، آپ کی صحت کا ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی کچھ دنوں، ایک ہفتہ 10 دن پہلے، اسی گٹکا، اسی پان، اسی وجہ سے ہمارا اپنا خود کا سگا بھتیجا جوان مر گیا، کینسر، پورے چہرہ اس کا عجیب، تڑپ تڑپ. آپ بتاؤ اس کے بچے تڑپ تڑپ آپ کو دیکھتے رہے، کیا گزرے گی آپ کی بیوی پر، آپ کے معصوم بچوں پر یہ چند بیڑی کے ٹکڑے اور سگریٹ اور تمباکو. میرے بھائیوں، بہترین بخشش کا مہینہ آ رہا، رحم کرو اپنی اولاد پر، رحم کرو. اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ حرام ہے، تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، رسول سے محبت اگر ہے، اس کا واسطہ اپنے بیوی بچوں کے چہرے کو تو دیکھ کر کم از کم کہ اگر مجھے کینسر ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کینسر ہوتا ہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو صحت و عافیت سے رکھے. چھوڑو، بولو انشاءاللہ رمضان کا مہینہ ہے. ارے عزم کر لو، حوصلہ کر، نہیں کھانا کہ نہیں کھانا، ختم. ایک بیگ یہ نہیں دھیرے دھیرے کبھی نہیں چھوڑیں گے، واللہ نہیں چھوڑیں گے. دھیرے دھیرے آپ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ دھیرے دھیرے آج تو آپ آئے ہیں، دھیرے دھیرے تو آپ نے سیکھا ہے اپنی صحبت میں دوستوں کے ساتھ. آدھی سگریٹ پلا دیا، آدھی میں خوش، پھر ایسے پلاتے پھر ایک دن کہے گا جا میں سگریٹ لے گیا. اب آپ پوری پڑی رہے تھے، پھر کبھی سگریٹ دے، اگر زیادہ ہی شوق ہے تو ہی خرید لا، ختم دوستی. تو توبہ کرو، دھیرے دھیرے نہیں جاتا. ایک بیگ آپ اسٹاپ دو، نہیں ختم، نہیں کھانا، کچھ بھی ہو جائے، سمجھ رہے؟ پھر دیکھیں انشاءاللہ ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کو کتنا سکون ملے گا اور کتنی آپ کو راحت ملے گی انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. انہی سوالات کے اوپر ہم اپنا یعنی ختم کرتے ہیں معاملے کو سوال و جواب کے. اور اب میں کتاب کے لیے تاثرات کے لیے 2 منٹ کے لیے شیخ ظفر عالم صاحب کو دعوت دیتا ہوں. اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا اور دعاؤں کے بعد انشاءاللہ اس جلسے کو اختتام کیا جائے گا. تو آپ لوگ 10 منٹ اور بیٹھے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بزرگ دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے بہتر اور اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالح مسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. آج الحمدللہ اسی آیت کے پیش نظر آپ لوگوں کو یہاں جمع کیا گیا، قرآن و حدیث کی باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی. بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، میں آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں تو اس کے اندر اخلاص اور للہیت ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو. جب آپ اللہ کے لیے کام کریں گے تو اس کے اندر خیر اور برکت ہوتی ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر برکت رہے گی. میں جمیع علماء اہل حدیث آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتا ہوں. ساتھ ہی آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی 13 تاریخ یعنی جمعہ کے دن سیکر کے اندر ایک مسجد کی اوپننگ ہے، اس کا افتتاح ہے.
ایک مسجد تعمیر ہوئی ہے، اس کا افتتاح ہے اور سالانہ بچوں کا پروگرام بھی ہے مدرسہ الصفا شعبہ تحفیظ القرآن کا۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اس پروگرام کے اندر تشریف لائیں اور بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بزرگوں دوستو، یہ جو پروگرام ہوتے ہیں آپ اسی طریقے سے اپنے اپنے علاقے کے اندر چھوٹے روپ میں پروگرام کروائیے تاکہ دین کی اور اللہ اس کے رسول کی دعوت لوگوں تک پہنچ سکے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمارے اور آپ کے جو سفر کی صعوبتیں اور تکلیفیں ہوئی ہیں اس کے بدلے میں آخرت کی تکلیفوں کو آسان فرما دے اور اللہ رب العالمین ہماری اس محنت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ فضیلت الشیخ اسد اللہ خان صاحب ندوی سے میری گزارش صدارتی کلمات پیش فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ الحمدللہ سارے پروگرام اچھے ہوئے، تمام خطبہ کی تقاریر الحمدللہ بدل گئی۔ بڑی طبیعت خوش ہوئی دیکھ کر کے، اجتماع بھی اچھا رہا، موضوعات بھی اچھے تھے، بڑا اچھا لگا۔ اور بیچ میں بچوں کو جو انعام دیے گئے، تقریر کی گئی، بڑی اچھی بات تھی۔ ہماری جمعیت کے ایک نواب، آپ نے نام سنا ہوگا، صدیق حسن خان بھوپالی، نام سنا ہوگا، نواب محمد صدیق حسن خان بھوپالی، یہ بہت ہی بڑے عالم تھے اپنی جمعیت کے، 322 کتابوں کے مؤلف تھے، ان کے 4 پریسیں تھیں اور 24 گھنٹے حدیث اور سنت کی خدمت انجام دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے زمانے میں جو شخص بلوغ المرام یاد کر لے اس کو 30 روپے، مشکات یاد کر لے اس کو 50 روپے، اور جو بخاری یاد کر لے اس کو 100 روپے۔ ارے لائیو چل رہا ہے یار، یہ بتاؤ گے آپ؟ اس زمانے میں چلنے دو یار، دعا ہوگی میں الحمدللہ یہ اچھی کوشش ہے اپنی جمعیات کے جو طلباء ان کی اس طرح سے تقدیم کرنا اچھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام سے ہم سب کو فائدہ پہنچائے اور آپ حضرات آئے ہیں تو ذرا سے ہم سب مل کر کے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر عبدالصمد صاحب حضور تشریف لائیں۔ ایک منٹ، میں پہلے شہری جمعیت اہل حدیث گاٹلو کے صدر صاحب سے گزارش کروں گا آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا۔ اگر ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہو تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، اور سب بھائی آپس میں مل جل کے رہیں، امن اور شانتی کے ساتھ رہیں، نفرت کو ختم کریں۔ اور میں تمام والنٹیئر کو ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو مرد اور عورتیں ہماری بچیاں تھیں، انہوں نے سب نے تن من دھن سے ماشاءاللہ بہت کوشش کی اور بہت اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے پرشاسن کا بھی بہت الحمدللہ انہوں نے بھی بہت ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، اور سب کے لیے دعا الحمدللہ۔ اور مذہب نے سکھا تھا آپس میں میل رکھنا، ہندی ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، اسی کلمات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیہ کلمات کے لیے فضیلت الشیخ عبدالصمد صاحب سے گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک 2 منٹ گزاری بھائی جان، پوری جلسہ کریم دعا ہوتی ہے، ایک عبادت بھی ہے، جہاں دہی الحمدللہ تو سنیے آپ لوگ کون سا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی کریم محمد وآلہ اجمعین الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واسأل مغفرہ. اللہ رب العالمین نے اس جزا کریم بیان کر رہا ہوں لوگوں اللہ کی طرف آؤ, مقصد کی طرف آؤ اور جب کی طرف آؤ, گناہوں کے نافرمانی کرو اور نیک اعمال کرو. بہرحال دعا کے لیے کہا گیا ہے, کیا کروں دعا ہے رب العالمین دیا گیا ہے. تمام علاقوں کی جمعیت اراکین ممبران مدمان سب کی محنت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب